عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کے آج 5 ربیع الاول کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ بن سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کائنات، باعث تخلیق کائنات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اس بزم کائنات کو سجایا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے والدین سے بڑی محبت کرتا ہے، اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، والد سے محبت کرتا ہے، ادب احترام بجا لاتا ہے، اور والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے تو بالخصوص۔ تو اللہ رب العزت نے بھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن و سنت میں والدین کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا، والدین کو عزتیں رفعتیں عطا فرمائیں۔ تو پھر اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہونے کا مقام اور شرف عطا فرمایا، یعنی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے مقام و مرتبہ کو ہم اپنی ناقص عقل و فہم سے سمجھ ہی نہیں سکتے، ہماری ناقص عقل و فہم سے ورا ہے ان کا مقام و مرتبہ۔ بس مختصر اگر میں یوں کہوں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی، یعنی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کائنات کے سب سے عظیم والد ہیں، یہی حقیقت ہے۔ آج اسی حوالے سے آپ کے تذکار پاک ہوں گے، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک روحانی اسکالر جناب علامہ پیر ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، اور ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ کئی مقامات پر والدین کا ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیات بینات 23-24 میں، اسی طرح دیگر صورتوں میں، سورہ لقمان میں تو یہاں تک فرما دیا انشکر لی ولی والدیک، میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ تو یہ مقام و مرتبہ اللہ نے والدین کو عطا فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جن پر ہم سب کے والدین قربان، ان کا مقام و مرتبہ پھر کیا ہوگا، اسی حوالے سے آج گفتگو ہوگی۔ جی جناب ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ جو سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے شاہزادے ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی ہیں، آپ کا مقام و مرتبہ اور بالخصوص پھر آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات، اس حوالے سے ضرور گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پہ مجھے لب کشائی کا موقع دیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ان کے آقا علیہ السلام کے والد گرامی کا مقام و مرتبہ جی وہ کیا ہے، تو اس سے بڑھ کے مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ امام الانبیاء کے والد گرامی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف بخشا ہے کہ آپ پوری کائنات کے امام حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے والد ہیں۔ بے شک۔
اور آقا علیہ السلام اکثر اپنے والدین کو یاد کرتے، بے شک، اور آقا علیہ السلام اکثر ان کی محبت میں آنسو بہاتے اللہ اور اکثر ان کو یاد کرتے، سبحان اللہ، اور اکثر کہتے کاش میرے والد ہوتے تو وہ دیکھتے ان کا بیٹا کہاں پہنچا، سبحان کاش میری ماں ہوتی وہ مجھے دیکھتی اور یہاں تک خوش ہوتی، اور یہاں تک بیان فرمایا کہ کاش میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا جی، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، جی، اور میری ماں مجھے آواز دے سبحان اللہ، تنادی یا محمد سبحان صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتی بیٹا محمد میری بات سنو، تو حضور فرماتے میں نماز کو چھوڑ دیتا اپنی ماں کے پاس حاضر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان آقا علیہ السلام اپنے والد گرامی کو اکثر یاد فرمایا کرتے، بے شک، اور آپ کا مقام و مرتبہ، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، جی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اے محبوب تو جو اس میں رہتا ہے، بے شک، آپ تشریف فرمائیں، آپ تشریف فرمائیں۔ آگے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اس باپ کی بھی قسم اور اس کی اولاد کی بھی قسم۔ سبحان اللہ، اس سے مفسرین کرام اس سے کیا اس میں تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اور مفسرین کرام کا بھی یہ بھی قول ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کی ذات ہے۔ سبحان اللہ، اور یہاں تو نظر آ رہا ہے کہ پہلے حضور کے لیے یہی تو بیان کیا جا رہا ہے لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ، اے محبوب میں ویسے نہیں قسمیں اٹھاتا اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب تو جو اس میں موجود ہے، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، تیرے والد کی بھی قسم اور تیری بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسمیں اٹھاتا، بے شک، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے محبوب کے والد گرامی سے محبت فرماتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبد المطلب کے چاند ہیں، آپ کی آنکھوں کے تارے ہیں، بے شک، اور اگر یہ کہا جائے کہ پوری کائنات کے سہارا ہیں، سبحان اللہ، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہر مکہ میں ہی پیدا ہوئے، جی، 545 عیسوی میں آپ کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں ہوئی، صحیح، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ سب سے زیادہ اس علاقے میں، یعنی کہ جہاں بھی انسان بستے تھے سب سے زیادہ حسین حضرت عبداللہ رضی اللہ، سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، وجہ اس میں وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ سبحان اللہ، پیچھے چلے تھوڑا سا پیچھے، جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو آگ میں بھیجا گیا، آپ خود تشریف لے گئے، سبحان اللہ، آپ سارا واقعہ پتہ، جی، لیکن ان کو آگ نے کیوں ٹچ نہیں کیا، کیوں نہیں چھوا؟ وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور محمدی تھا۔ سبحان اللہ، مفسرین محدثین نے یہ لکھا، اور جتنے بھی پیچھے چلے جائیں تو یہ سفر کرتا ہوا یہ جب نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا تو آپ بتائیں وہ ذرا تصور کریں وہ چہرہ کتنا حسین ہوگا جس کی پیشانی میں نور محمدی سبحان اللہ، لاٹے مار رہا ہوگا۔ بے شک، تو یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت شہر مکہ میں۔ ماشاء اللہ، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ چونکہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے شہزادے ہیں، اور آپ کی ولادت باسعادت کے بارے میں جیسے خود سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے دعا بھی مانگی کہ میرے بیٹے ہوں تو پھر میں جی ان سے خدمات اور دین کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہستیاں دین ابراہیمی بالکل علیہ السلام یہ دین حنیف پہ تھی، دین ابراہیمی پہ تھی، اور آپ کے نام نامی اس میں گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے تو وہ عجیب لوگ نظر آتے ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور کے والدین کو کہتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ یہ کافر ہیں۔ بھئی کبھی کافر نے بھی اللہ کا بندہ اپنے کسی کا نام رکھا؟ تو یہ حضرت عبداللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ ایسا پیارا نام سرکار علیہ السلام نے پتہ نہیں کتنے صحابہ کرام کا نام حضرت عبداللہ رکھا، ٹھیک، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اپنے والد گرامی سے محبت تھی۔ اور ایک شہزادے ان کا نام بھی عبداللہ تھا جن کا لقب طیب ہوتا ہے، بالکل، اور حضور نے اپنے شہزادے کا نام بھی عبداللہ رکھا۔ اللہ اکبر، اور دیکھ اس کی وجہ تسمیہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آب زمزم کا وہ کنواں کھودنے لگے، جی، تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں کھودنے دیں گے، اور روایت وہی کہتا بھی یہاں نہیں ہے، حالانکہ وہاں نشانی آپ کو بتا دی گئی تھی۔ بالکل صحیح، تو آپ نے ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے اتنی اولاد دے، کم از کم 10 تو ہونا جو میرے بازو بنے اور وہ میرے ساتھ میری حفاظت کریں، اور ہم مل کے وہ کنواں نکل۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تبارک، اور میں پھر انہوں نے منت مانی، ٹھیک، منت یہ مانی کہ ان میں سے 10 بیٹے ہوں تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر، قربان کر دوں گا، ان کی نظر کر لوں گا۔ ٹھیک، اب یہ منت مان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 10 بیٹے عطا کر دیے۔ جی، اب وقت آ گیا منت پوری کی جائے،
صحیح. اب کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذبح کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے. یعنی وہ قرہ ڈالا گیا. وہ بعد میں نا اب کیا ہوا، لوگ کہتے جو ان سے محبت کرتے تھے وہ بھی آ گئے، اور سب کو پتا تھا، بھائی بھی آپ کے بھائی بھی حضرت عبداللہ سے محبت کرتے، کہتے یہ اتنا حسین خوبصورت ہے تو اس کو نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے لیے قرہ کرتے ہیں، قرہ ڈالتے ہیں. لوگوں نے کہا بھی قرہ، وہ ایک عورت تھی اس نے بتایا کہ اس طرح کریں، آپ کے ہاں دیت ہوتی ہے، بدلہ ہوتا ہے، تو آپ پہلے وہ کر لیں، قرہ نکال لیں. اگر وہ قرہ میں دوسرے آ گئے تو پھر اونٹ رکھے گئے. بالکل صحیح. اب کیا ہوا کہ 10 اونٹ، ان کے دیت کتنی ہے ادھر، بدلہ کتنا کہ ایک جان کا، تو کہا کہ ایک جان کا بدلہ 10 اونٹ ہے. تو اب کیا ہوا، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے قرہ ڈالا. ایک سائڈ پہ وہ پرچی، یہ کہہ لیں ہماری زبان میں، حالانکہ اس وقت وہ تیروں کا حساب تھا، ٹھیک ہے. آج کی اپنی زبان میں ہم یہ کہہ لیں کہ ایک پرچی حضرت عبداللہ کے نام کی ڈالی اور دوسری اور وہ اونٹوں کی. تو ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلتا. اللہ. اب دل بھی تو کر رہا تھا حضرت عبد المطلب کا کہ میں نے منت مانی ہے، لیکن ایسا حسین چہرہ، ایسا چاند جیسا بیٹا، قربان تو میں راضی ہوں مالک پہ، لیکن مالک اب 100 اونٹ کر دے، 100 اونٹ بولے لے لیں عبداللہ کو. اب کیا ہوا کہ جب قرہ نکالا، جب 100 اونٹ ہو چکے تو اس وقت اونٹوں کی پرچی نکلی. اللہ. اب کیا ہوا کہ وہ 100 اونٹوں کو ذبح کر دیا گیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں. سرکار علیہ السلام کو اس لیے ابن الذبیحین کہا جاتا ہے، اور خود بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی ارشاد فرمایا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیوں کہا گیا، تو آپ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا. تو فرمایا کہ اس لیے کہ آپ کی جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہو گیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. اور آپ نے جس آیہ مبارکہ کو کوٹ کیا اس میں بھی ولد میں انہی دونوں ہستیوں کا ذکر، اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ. یہ کیسا حسین امتزاج ہے، سبحان اللہ. یعنی اللہ رب العزت بھی ان ہستیوں کے تذکرے فرما رہا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آباء و اجداد کے، والدین کریمین کے یوں تذکرے فرما رہے ہیں. بالکل بالکل. جی ڈاکٹر سید صدیق شاہ بخاری صاحب، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بڑے حسین و جمیل، تو آپ کی نوجوانی اور جوانی کا عالم کیسا تھا، اور پھر اس نوجوانی کے عالم میں جو مختلف واقعات کا ظہور ہوا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرتے ہیں، ان میں سے چند ایک واقعات لازمی ہمارے ناظرین تک پہنچا دیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی آج کے مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے. بے شک. کیوں؟ آپ کی عمر مکمل جو عمر ہے ٹوٹل سال تک آپ کی 24-25 تک ہوئی. ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اب جب جوان ہوئے تو بہت ساری خواتین جو شہر مکہ کی خواتین تھی، ان کواری تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کے ساتھ ہمارا نکاح ہو جائے. ٹھیک. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک، آپ جا رہے تھے تو رستے میں ایک یہودی کاہنہ عورت ملی. ٹھیک. وہ پچھلی کتابوں کی عالمہ بھی تھی جی. اور اس نے نور محمدی کو آپ کے ماتھے میں دیکھ لیا تھا. سبحان اللہ. اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کیا اس وقت کیا ہوا معاملہ. حضرت عبداللہ جا رہے تھے، انہوں نے، اس عورت نے آپ کو دعوت دی کہ اس طرح کریں، آپ ابھی میرے ساتھ مباشرت کریں، میں آپ کو اس کے بدلے میں 100 اونٹ دوں گی. ٹھیک. تو آگے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے اشعار میں ان کا ذکر کیا. سبحان اللہ. آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہی، اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اللہ. فرمایا اس سے بہتر ہے کہ میں ابھی مر جاؤں. آپ واپس آ گئے. ٹھیک ہے جی. یعنی کوئی اس کے ساتھ یعنی کہ مباشرت ایسا معاملات نہیں ہوا. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے آئے. سبحان اللہ. معاملہ یہ تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھتے تھے وہاں گھاس اگایا کرتے تھے. سبحان اللہ. جس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے وہ ہرا بھرا ہو جاتا اور اس کی شاخیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتی. سبحان اللہ. اور سبیر ایک پہاڑ تھا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں تشریف لے جاتے، اکثر بیٹھتے تو وہاں جہاں آپ کا قدم لگتا، کیونکہ نور محمدی کی برکت تھی، جہاں آپ بیٹھتے وہاں ہریالی آ جاتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے بہت ساری خواتین نے آپ کو پیغام نکاح بھی دیا، اور بہت ساری اور خواتین نے آپ کو ورگلانے کی بھی کوشش کی، اپنی طرف دعوت بھی دی. لیکن
حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھی، سبحان اللہ۔ اور آپ بہت زیادہ حیا والے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں طیب پشتوں سے، طیب، اور یہ حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا جو یہ سلسلہ ہے، سلسلہ نسب، جی، یہ طیب پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ رحموں تک منتقل سبحان ہوتا ہے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ امانت جو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے بندوں کو دی جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں۔ بے شک۔ اور میں ایک محدث کا بیان ہے، میں نے پڑھا کہ وہ محدث فرماتے ہیں کہ میں نے 500 حضور کی دادیاں جی، اور 500 نانیاں سبحان اللہ، ددیال میں اور ننیال میں میں نے کوٹ کی، ان کے نام دریافت کیے، جی، کوئی ان میں سے ایک بھی بدکار نہیں تھا، سبحان اللہ، یعنی کہ اتنا پاکیزہ گھرانہ یہ حضور کا گھرانہ۔ بے شک، بے شک۔ اور سیدنا جبریل امین علیہ السلام اس کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے مشارق و مغارب میں پھرا ہوں، بالکل، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں دیکھا، آپ سب سے آپ کے قبیلے سے اور آپ کے گھرانے سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں دیکھا، یعنی کہ پاکیزہ، اور یہ وہ گھرانہ ہے جس گھر کی حفاظت خود خالق کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے والد گرامی، اللہ رب العزت نے انہیں ظاہری و باطنی طہارت و پاکیزگی بھی عطا فرمائی، فضل و کمال بھی عطا فرمایا، تمام رفعتیں، عظمتیں، شانیں عطا فرمائیں سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ یہ پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ایک ہمارے معزز مہمان، ہمارے ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب۔ ماشاءاللہ۔ ماہ میلاد کی چونکہ گھڑیاں چل رہی ہیں تو اسی مناسبت سے میں ایک کلام کے چند اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی دے مناؤ، حضور آ گئے ہیں، اٹھو بے سہارو، ارے غم کے مارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا، وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، ارے کج کلا ہو، ارے بادشاہ ہو، نگاہیں جھکاؤ، حضور آ گئے ہیں، فلک کے نظاروں، ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا،
سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہے مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں. اس کلام کا مقطع ہے مفتی صاحب. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں. کہاں میں ظہوری کہاں ان کی باتیں کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں. جہاں پر بھی جاؤ جہاں پر بھی جاؤ دلوں کو جگاؤ یہی کہتے جاؤ
کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ۔ آج کا ہمارا موضوع سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، رضی اللہ جو کائنات کے سب سے عظیم والد ہیں، اور ڈاکٹر علامہ سید صدیق شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، آپ کی پاک دامنی، عفت و عصمت اور آپ کی طہارت و پاکیزگی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے دیگر اور بھی واقعات ملتے ہیں۔ ایک فاطمہ نامی عورت جو مکہ المکرمہ میں رہا کرتی، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ آپ نے اس پر گفتگو کی۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا عقد مبارکہ اور عقد مبارکہ سے پہلے اور بعد کے جو واقعات ہیں، ان میں سے چند ایک پر آپ گفتگو فرمائیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس وقت کے جو یہودی علماء تھے، جی ان کو پچھلی کتابوں میں حضور کے نسب کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، ٹھیک، اور یہ بھی لکھا ہے کہ کہاں آئیں گے، کس جگہ آئیں گے، اور کس وقت آئیں گے، اور کس سے شادی ہوگی، کس گھرانے میں یہ تشریف سارا وہ لکھا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہودی علماء نے اپنے جب مقتدیوں کو بتایا تو کہتے کہ وہ فلاں جگہ میں اس وقت وہ شکار کے لیے آئیں گے، تو جا کے تم اس کو قتل کرو معاذ اللہ تعالیٰ، تاکہ یہ وہ دنیا میں نہ آئے۔ لیکن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جس کے صدقے بنی ہے، جی تو ظاہر ہے اس کا تو ظہور ہونا ہی ہے۔ بے شک، اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ شکار کی نیت سے باہر گئے ہوئے تھے، ٹھیک، تو 10 یہودی آئے، انہوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال لیا۔ صحیح، حضرت وہب بن عبد مناف جی، وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے، سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی۔ سبحان اللہ، اب وہ منظر دیکھ رہے تھے، کہتے انہوں نے آ کے گھیرا جب ڈال لیا نا، تو میں نے سوچا کہ میں شور ڈالوں، جی، مجھ سے آواز نہیں نکل رہی، میں ہاتھ اٹھانا چاہوں، میرا ہاتھ میں نہیں، بس وہی میں منظر دیکھ رہا تھا۔ صحیح، کہتے مجھے اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا تھا۔ بے شک، اب کیا ہوا، وہ آپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو 4 سوار آئے اور آ کے انہوں نے ان پہ حملہ کیا اور وہ 10 کے 10 کو قتل کر دیا، اللہ، اور ساتھ یہ کہا کہ اے عبداللہ تیرے پاس بہت بڑی امانت ہے تو اس کی حفاظت کر۔ سبحان اللہ، اب یہ جب بات سنی کہ تیرے پاس امانت ہے تو اس کی حفاظت کر، ٹھیک، تو حضرت وہب بن عبد مناف کہتے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ عام ہستی نہیں، یہ کوئی خاص ہستی ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے وہاں پیغام بھیجا، اور یہ بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے گھر، ٹھیک، اور یہ بھی یہاں سے ایک بات نکل رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹے والا ہی رشتہ لے کے آئے، ہم کیوں بات کریں؟ صحیح، ہاں اگر کوئی اچھا لڑکا ملے تو بیٹی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سے عبد مناف کے بیٹے وہب جی، وہ رشتہ لے کے وہ جب میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب کے گھر پیغام پہنچا تو آپ ایگری ہو گئے، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، کیونکہ بہت ساری خواتین چاہتی تھی کہ آپ سے نکاح ہو جائے، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ، اور یہ میں کہتا ہوں یہ کائنات کا سب سے حسین جوڑا، بے شک، یہ حسین جوڑا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا جب نکاح ہو چکا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن انور میں جب آقا علیہ السلام کا نور اقدس پہنچ چکا، سبحان اللہ، تو اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ملک شام کے لیے سفر کے لیے گئے، ٹھیک، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونے لگا، یعنی کہ جہاں آپ بیٹھتی وہاں ہریالی آ جاتی، اللہ، اور جہاں آپ جاتی بادل سایہ کرتے، سبحان اللہ، اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اگر کسی درخت کے پاس بیٹھتی تو وہ درخت بھی آپ پہ اور آپ کی طرف جھک جاتا۔ سبحان اللہ، تو یہ تھی یعنی کہ جب یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ جی، اس کے بعد والے واقعات کی طرف چلتے ہیں ہم، جی، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا پیشہ تھا تجارت، صحیح، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو تجارت کے لیے ملک شام بھیجا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں واپس نہیں آئے،
مکہ مکرمہ واپس، جس سے اب مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، اسے اس وقت یثرب کہا جاتا ہے، اور وہاں رشتہ داری بھی تھی، پہلے رشتہ داری بھی تھی۔ تو وہاں بنو عدی بن نجار، اسے بنو نجار کا قبیلہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو روک لیا، ان کو جانے نہیں دیا کہ اب آپ کی طبیعت سنبھلے گی تو آپ پھر سفر کیجیے گا۔ اب قافلہ پہنچ چکا واپس ملک شام سے ہو کے مکہ آ گیا، تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ کو جب آپ کا پیغام پتہ چلا کہ عبداللہ بیمار ہے، تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے کو وہاں، حارث کو وہاں بھیجا، تو وہ وہاں گئے، تو جب جا کے دیکھا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ زیادہ علیل تھے، تو پھر وہ آپ جہاں پر نہ ہو سکے، یعنی کہ زیادہ آپ نے آپ کا وہیں وصال ہوا مدینہ طیبہ میں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وہی وصال ہو گیا، پھر ظاہر بات لایا تو نہیں جا سکتا تھا، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو وہی دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب پیغام مکہ میں پہنچا تو پورا مکہ شہر گویا، اور مدینہ منورہ والے اس وقت جو یثرب والے آپ کو جو قبیلہ تھا وہ بھی بڑے، یعنی کہ اس میں دکھ میں سب شامل تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں جو پہلے یثرب تھا وہیں ہی دفن کر دیا گیا، اور اس کے بعد جہاں اب باب سلام ہے نا، اس کے قریب ہی یہ 8 صحابہ کرام کی قبریں تھیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بعد والا ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے، تو وصال بھی آپ کا ساتھ ہے اور جوانی کے بعد کے واقعات، اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو ظاہر اس پہ گھنٹوں گفتگو درکار ہے۔ تو بات معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ اور وہاں 8 صحابہ کرام کی مزید قبریں تھیں۔ یہ نوائے وقت میں بھی یہ شائع ہوا تھا 1978 میں، بالکل 1978 میں، اور 21 جنوری، اور عینی شاہدین آج بھی، بابے آج بھی موجود ہیں، یہ اتنی پرانی بات تھوڑی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ 8 صحابہ کرام۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بات کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے یہ واقعہ ان سے ہم جیسے لوگوں نے خود سنا۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بے شک۔ تو یہ 1978 کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جسد اقدس بھی نکالا گیا۔ جب آپ کا جسد اقدس نکالا گیا تو پورے مدینہ خوشبو سے بھر گیا، سبحان اللہ، ہر طرف خوشبو پھیل گئی۔ اور یہاں سے ایک بات اور نکل رہی ہے، جو کہتے ہیں کہ آپ کے والدین کافر ہیں، معاذ اللہ، انہیں بتائیں بلا ایسے، پہلے اپنے ایمان کی خبر لیں، وہ اپنے ایمان کی طرف علماء محدثین فقہاء نے تو ایمان والدین کریمین طیبین طاہرین پر کتب لکھی ہیں، بالکل قرآن و سنت سے باقاعدہ دلائل جو ہیں اس میں اکٹھے کیے ہیں، تو اس میں تو کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل دین ابراہیمی پر بھی تھے، اور جو روایات اخذ کی گئیں ان کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا کہ آپ کے والدین ان کو دوبارہ زندگی دی گئی، زندہ کیے گئے، اور آقا علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا۔ اگر دیکھا جائے تو دین ابراہیمی پہ ہی ہے، جی بالکل۔ تو جب آقا علیہ السلام نے 40 سال کی جب آپ کی عمر ہو گئی تو پھر ہی آپ نے اعلان نبوت کیا نا، تو اس وقت تک دین ابراہیمی ہی ویلڈ تھا، بالکل ٹھیک۔ تو بعد میں بھی سرکار علیہ السلام نے اپنے دین کو بھی دین حنیف کہا ہے، بے شک، اور فرمایا یہ دین ابراہیمی ہی، ملت ابراہیم سارے، اور ہم سب ملت ابراہیم جی۔ تو حضرت بلکہ نام سے پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمان، سبحان اللہ۔ اور بھائی مسلمان، اور ایک میں اور کلیہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین تک شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہر بندے کا ایک وجدان ہوتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف میرا وجدان ہے، ٹھیک ہے، بلکہ میں آپ ہر نگاہ سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ایک آقا علیہ السلام کو، جب آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو کہا حضور میں آپ پر درود بھیجتا ہوں کہ آپ تک پہنچتا ہے؟ صحیح۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا پہنچتا تو ہے لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا وہ کیوں نہیں؟ فرمایا کہ جب تو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میری ازواج پہ درود نہیں پڑھتا۔ ٹھیک۔ فرمایا جب بھی درود پڑھو تو میرے گھر والوں میں بھی پڑھو، سارے گھرانے پر درود، سارے گھرانے میں بھی درود پڑھو، میرے گھر والوں پر بھی درود پڑھو، اور صحاب اور اہل بیت یعنی کہ آل پر بھی درود پڑھو۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بندہ کو کہتا کہ میں مقبول نگاہ مصطفیٰ بن جاؤں جی، تو وہ آقا علیہ السلام کے والدین پر لازمی درود پڑھا کرے، اور آقا علیہ السلام کے والدین کو روزانہ اصالہ ثواب کیا کرے۔ شاہ صاحب آپ کی بات سے مجھے میرے ذہن میں ایک بات ہے، جی ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم، بالکل، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ، حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ. تو ان پر درود پاک تو ہم نماز میں پڑھ رہے یہ ہیں، نماز میں بھی تو پڑھتے یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیسے غیر مسلم؟ ایسے، یعنی کہ اپنے جو ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی بے چاہیے. شک. سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 1978 کا واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے. ہاں جی ہاں جی. تو جب ان کا 1978 میں ان کو پھر کیا ہوا کہ 8 صحابہ کرام تھے، اور یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے جنت البقیع میں ہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں ان کا کفن میلا نہیں ہوتا، نہ بدن میلا ہوتا ہے، نہ بدن ضائع ہوتا ہے. اور ان کو پھر وہاں سے اٹھایا گیا جی اور حضرت جنت البقیع میں دفن کیا. جسم صحیح سلامت، جسم صحیح اور سلام. یوں لگتا ہے جیسے آرام فرما رہے ہیں. اور یہاں لکھتے ہیں عینی شاہدین، اور وہ اکثر پاکستانی تھے. جی بالکل. قبر کھودنے والے بھی وہ اکثر پاکستانی. وہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے آج ہی دفن کیا. اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے وہ اس وقت ان کی عمر کم تھی، ہاں جی کم سنی کی عمر تھی، انہوں نے خود اپنے والد گرامی کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ میں موجود تھے، انہوں نے خود یہ واقعہ دیکھا. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا جسم مبارکہ بالکل صحیح سلامت، تر و تازہ، نورانی، اور یوں لگتا تھا جیسے آرام فرما رہے ہیں، جیسے آرام کر رہے ہیں، اور آج ہی دفن کیا. اللہ اکبر. اور خوشبوئیں وہاں سے آتی. یہ مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے سے ہماری مغفرت. آمین یا رب العالمین. جی ناظرین، نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کے تذکار پاک ہوئے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ ہماری یہ عقیدتیں اور یہ جو گفتگو ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جناب ڈاکٹر پیر سید صدیق شاہ بخاری صاحب دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. میرے مالک جو گفتگو ہوئی میرے مالک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ، آپ کے جو تذکار پاک ہوئے ان کے صدقے سے ہماری بھی مغفرت فرما، ان ہستیوں کے صدقے سے ہماری مغفرت فرما. میرے مالک جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، سب کی مغفرت فرما، سب کو گناہوں کی معافی عطا فرما. میرے مالک جو پریشان حال ہے اس ماہ مقدس کے صدقے سے سب کی پریشانیاں دور فرما. میرے مالک جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما. میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نورین عطا فرما. آمین. اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے سب کی جولیوں کو بر دے. میرے مالک سب کی خیر فرما. جتنے بھی دوست احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا میرے مالک سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما. میرے مالک اس کو دشمنی عناصر سے میرے مالک میرے ملک پاکستان کو محفوظ فرما. ہماری دعا کو قبول فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم انا اسألک العفو والعافیة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم استرنا بسترک الجمیل. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وآلہ بیتہ وازواجہ ذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم. جی ناظرین و سامعین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے ماہ ربیع الاول کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن بہار مدینہ کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اپنے میزبان ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. آخر میں جناب محمد اعظم رضا قادری صاحب الہی عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. جی جناب اعظم. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور گئے، یہی پھول خار سے دور گئے. یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ
کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ اعلیٰ حضرت مقطع میں فرماتے ہیں کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور گئے، وہ کمال حسن حضور گئے، کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ،